واردات کا تنقیدی جائزہ۔ پریم چند کے افسانوں میں غضب کی روانی اور جذبات کا امڑتا ہوا طوفان ہے۔ پریم چند کے اندر کا فنکار اپنے لیے انفرادی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ ان کی نظریں زمانے کی کروٹوں پر تھیں، نت نئے پیدا ہونے والے مسائل پر تھیں، غریب کسانوں اور مزدوروں کی پسماندگی اور زبوں حالی پر تھیں۔ پریم چند نے افسانوی ادب میں حقیقت نگاری کی ایک نئی روایت سے ذہنی و فکری انقلاب برپا کر دیا۔ زبان و بیان کی سادگی، سماجی رشتوں کا احساس، طبقاتی آمیزش کا شعور، کردار نگاری کی صناعی اور موضوع، مواد، اسلوب کی فنکارانہ ہم آہنگی نے اردو افسانہ کو ایک مکمل دنیا عطا کر دی۔ پریم چند وطن پرستی اور قومی جذبے سے سرشار بھی نظر آتے ہیں۔ پریم چند نے اپنے معاصرین کے برعکس اپنے افسانوں میں اپنے وطن عزیز کی وسیع دنیا کو پیش نظر رکھا۔ انہوں نے موجودہ مسائل پر غور و فکر کر کے روزمرہ زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے کی عمدہ سے عمدہ صورت نکالی۔ انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ خوشحال ماحول، عقائد اور روایتوں کے پیش نظر پیش کیا ہے۔ پریم چند کا یہ نظریہ اپنے ملک سے محبت کے جذبے کا اظہار ہے۔ وہ اپنے ملک کی غلامی پر خون کے آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ اس پس منظر کے پیش نظر ان کے افسانے کا مجموعہ واردات ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ پریم چند نے واردات میں بدنصیب ماں، مالکین اور نئی بیوی میں عورت کی بے بسی کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ کس طرح عورت گھر کو سجاتی اور سنوارتی ہے۔ جس گھر کو وہ اپنا سمجھ کر ایسا کرتی ہے وہ گھر اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ سماج کا قانون اس کی مخالفت میں اپنا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ سماج کے قانون کے آگے نوکرانی بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ عورت خواہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو۔ اس کے برخلاف پریم چند نے روشنی، معصوم بچہ، قاتل کی ماں وغیرہ افسانوں میں عورت کی عظمت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ عورت کی خودداری کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً شانتی اتنی خوددار عورت ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکر لے سکتی ہے۔ روشنی کی ماں جہاں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی عیش و آرام کو تج دیتی ہے تو دوسری جانب افسانہ قاتل کی ماں دوسرے کی ماں کی آہ و فغاں کو نہ کر کے اپنے بچے کو قاتل قرار دے کر دوسرے کی ماؤں کو خوشی عطا کرتی ہے۔ واردات کے دیگر افسانے مثلاً شکوہ شکایت، معصوم بچہ، سیوانگ، انصاف کی پولیس وغیرہ میں سماجی و معاشرتی برائیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس خیر و شر کی جنگ میں انہوں نے خیر کی ہی جیت دکھائی ہے۔ معصوم اور سادہ لو انسان جو دنیا کی عیاری و مکاری سے واقف نہیں، اس کی بالآخر جیت ہوتی ہے اور وہی شخص صحیح راہ پر گامزن ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند نے اپنے اس افسانوی مجموعے میں زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے سے متعلق اپنے نظریات کی واضح تصویر کشی کرتے ہوئے اس پر بصیرت افروز نگاہ ڈالی اور واضح کرنے کی سعی کی ہے کہ فتح بالآخر نیکی، ایمانداری، دیانتداری، سادہ لوحی کی ہوتی ہے۔ عیار، مکار، فریبی، دھوکے باز ہمیشہ شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔